دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، جو لوگ دین سے غافل ہیں ان کو اللہ کی یاد دلانا، یہی دعوت و تبلیغ ہے۔ ہر گھر پہ نبی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبادل المسجد أو راح أعد الله له نزله كلما قطع رفعه. وقال عليه الصلاة والسلام: من ألف المسجد ألفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم دياركم تكتب آثاركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام دوستوں کی طرف ساری انسانیت کی سب سے بڑی حاجت اور سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے۔ سب سے بڑی حاجت اس لیے کہ حاجتیں تو بہت ہیں، ضرورتیں تو بہت ساری ہیں۔ کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے، مکان انسان کی ضرورت ہے، سواری ہے، تجارت ہے، یہ ساری چیزیں انسانی ضرورت ہے۔ لیکن ان ساری ضرورتوں میں وہ کون سی ضرورت ہے جو سب سے مقدم سب سے اہم ہے؟ وہ یہ تو ایک دعوت ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آنی چاہیے کہ ہدایت سب سے بڑی ضرورت کیسے ہے؟ تو تھوڑا سا ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر روزانہ کی نمازوں کی رکعتوں میں کسی چیز کے مانگنے کا مکلف بنایا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف ہدایت ہے۔ نمازی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نماز سورہ فاتحہ جماعت سے ہے تو امام کے اوپر لازم ہے، اور انفرادی ہے تو خود اس کے ذمہ لازم ہے۔ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، پورا قرآن پڑھے، پوچھو اللہ سے مسئلہ نماز ہو جائے گی۔ میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، سورہ بقرہ سے والناس تک صرف فاتحہ تو رہ گئی۔ اللہ کے بندے فاتحہ کے ساتھ اخلاص بھی پڑھ لیتا تو نماز ہو جاتی، اور عصر بھی پڑھ لیتا تو ہو جائے۔ اس کو لازم کیوں قرار دیا؟ دعائیں تو بہت ساری ہیں قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی قرآن کی دعا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی قرآن کی دعا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کتنی ربنا ہے قرآن، یہ ساری دعائیں کی دعا ہے۔ اگر اس کو مانگے تو نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا، ہدایت کو مانگو۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے ہدایت عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ جس چیز کے مانگنے کا دن کی 20 رکعت میں ہر نمازی کو مکلف بنایا گیا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے تو وہ نہیں مانگیں گے،
سارے مفتیوں کے مفتی اور سارے علماء کے امام الانبیاء جب اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو پھر کسی اور کا کیا مقام ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ، اور ظاہر سی بات ہے جب حضور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے تو یہ آیت بھی تو پڑھتے ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب امام الانبیاء اللہ سے ہدایت کو مانگ رہے ہیں تو پھر کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اس سے مستقیم بیان ہوتا ہے۔ اور 2-5-10 سال نہیں مانگا ہے، موت تک کی نمازوں میں اس کو مانگا ہے، کیونکہ وہ یہ نماز ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ فاتحہ کے بغیر ہے موت تک کی نمازیں، تو پتہ چلا کہ اس کو موت تک مانگا ہے۔ یہ سب سے بڑی ضرورت اور حاجت ہے ہدایت، اسی لیے تو اس کو منگوایا جا رہا ہے۔ اور ساری دعائیں کہا کہ تم اپنے اعتبار سے کرتے رہو، ادعونی استجب لکم، تم ہم سے مانگو ہم تمہاری دعائیں قبول کریں گے، لیکن اس کو ضرور مانگو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیزوں کی کمی بیشی کے ساتھ اللہ کے یہاں پہنچنا تمہیں نقصان نہیں دے گا اور تمہاری کامیابی کو نہیں روکے گا، متاثر نہیں کرے گا، لیکن ہدایت کی کمی بیشی وہ اللہ کے یہاں تم کو پکڑ کر ذریعہ بنا۔ چیزوں کی کمی بیشی پر بلکہ بعض مرتبہ چیزوں کی کمی اللہ کے یہاں فضیلت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء امتی يدخلون الجنة قبل اغنیائهم ب500 عام، میری امت کے فقیر مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جتنے اسباب جتنی چیزیں مالدار کے پاس ہوگی، فقیر کے پاس اور ایک نادار مشغول کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوگی، ظاہر سی بات اس سے کم ہی ہوگی، لیکن یہ شخص چیزوں کی کمی کے ساتھ اللہ کے یہاں فضیلت والا بن گیا، لیکن ہدایت کی کمی فرمایا نہیں، ہدایت کی کمی کے ساتھ اللہ کے یہاں گرفت ہو جائے۔ میرے دوستوں اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی اتنی تمہید سے کہ واقعی ہماری سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہدایت ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ہدایت کو حاصل کرنے کا طریقہ کہاں ملے گی؟ جیسے آدمی دنیا کی چیزوں کی فضیلت سنتا ہے فوراً پوچھتا ہے کہاں ملے گی، کیا ایڈریس ہے، کیا پتہ ہے، یہ کپڑا کہاں ملے گا، یہ چپل کہاں ملے گا۔ تو جب دنیا کی ساری چیزوں کے ملنے کی جگہیں متعین ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ دوا کی پرچی لے کر کے بھیجو گے تو وہ سبزی کی دکان پر نہیں جائے گا، وہ میڈیکل پر جائے گا۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میڈیسین، انجیکشن، ٹیبلٹ، کیپسول یہ میڈیکل پر ملتا ہے، بیٹا میڈیکل پر ہی جانا، وہ خود جائے گا، اس کو پتا ہے اس کے لیے کوئی ہے، اسے تو سبزی لے کر ٹماٹر لے کر پیاز لے جاؤ، میڈیکل پہ کون جائے گا، سبزی کی دکان پہ۔ بچے کو یہ چیز پتا ہے، انسان کا چپل پھٹ جائے تو کہاں سلانا اور چمڑی پھٹ جائے تو کہاں سلانا، وہ چپل کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا اور خود کو مچھی کے پاس لے جائے گا۔ تو مثال ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ساری دنیا کی چیزوں کے ملنے کی جگہیں دنیا والوں نے متعین کرتی ہے اور فکری بات ہے، ہدایت کے ملنے کی تو کوئی جگہ ہوگی، کون سا مارکیٹ ہے اس کا، کون سی دکان ہے، کون سی شاپ ہے، کہاں ملے گی؟ کیونکہ سب سے زیادہ مہنگی تو یہ ہے، یہ بات تو ثابت ہوگی۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کی دو بڑی خصوصیت ہے، مبارکن وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، ایک تو برکت کی جگہ ہے، دوسرے ہدایت کی جگہ ہے، برکت کی جگہ، وہاں کے اعمال کی
دو ہی خطبہ ہوگا، اللہ نے اس کو برکت والی جگہ بنایا اعمال کے اعتبار سے اور چیزوں کے اعتبار سے کہ جو چیزیں ہم کو ہمارے ملک کی پیداوار نہیں ملے گی اس سے اعلیٰ چیزیں، اس سے عمدہ چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی، حالانکہ ہوتی نہیں ہے وہاں، لیکن اللہ کے یہاں سے پوری دنیا کی چیزیں، یہ تو برکت والی جگہ ہے، وہ ہدی للعالمین اور ہدایت کی جگہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں ہدایت کے لیے ہدایت کی جگہ بیت اللہ مسجد کو متعین کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ساری دنیا ہر وقت بیت اللہ میں جمع ہو جائے، یہ چیز تو ممکن نہیں، لوگوں کے لیے آسانی کرنا پڑے گی، ورنہ تو لوگ مشقت پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام یہ ہوا کہ ہم نے جیسے ساری دنیا کی مسجدوں کو عبادات کے کرنے میں بیت اللہ سے جوڑ دیا ہے، ایسے ہی جو فضیلت ہم نے بیت اللہ کی رکھی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے وہ اثرات اور وہ خصوصیت اور خوبیاں اللہ نے ساری دنیا کی مساجد میں رکھی۔ جیسے دنیا کی ساری مسجدیں، امریکہ کی مسجد ہو، افریقہ کی مسجد ہو، اس کے مسجد ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کے رخ پر ہو۔ بیت اللہ کے رخ پر نہیں ہے وہ مسجد ہی نہیں۔ کیوں بیت اللہ کے رخ پر؟ یہ اسی کی برانچ ہے، یہ اسی کی شاخ ہے، یہ اسی سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے۔ اسی لیے تو بہت سارے اعمال پر احادیث میں حج کے کرنے کے ثواب کی بات کہی گئی ہے، حالانکہ آدمی مکہ میں اور حج میں نہیں ہے، اپنے محلے میں ہے، لیکن ثواب حج کا مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلنے والا اس کا جو ثواب اس حاجی کی طرح ہے جس کا حج اللہ اس حاجی کی طرح ہے جو احرام باندھ کر کے حج کے لیے نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے مسجد دین کی بات کو سیکھنے سکھانے کے ارادے سے چلتا ہے اس کا جو ثواب اللہ کے یہاں اس حاجی کی طرح ہے جس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو چکا ہے۔ تو وہاں پر محدثین نے یہی بات نقل کی ہے، چونکہ مساجد یہ بیت اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اس کے بعض اعمال پر اللہ پاک وہی اجر و ثواب دے رہے ہیں جو اعمال اصل بیت اللہ میں جا کر کے کرنے کے۔ تو جیسے بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے اور ساری مسجدیں وہاں سے نکلی ہوئی اس کی شاخیں ہیں، تو کہا کہ اللہ نے ہدایت کو مسجد کے ماحول سے جوڑ دیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت، اپنے صحابہ کی رہنمائی ساری چیزوں میں، سارے مسائل میں، سارے حالات میں اگر کسی طرف کی تھی تو وہ آپ کو مسجد میں چیزوں کے استعمال سے آپ نے منع نہیں کیا۔ اگر منع کرتے تو صحابہ تاجر کیسے رہتے، صحابہ کاشتکار کیسے رہتے، صحابہ کھیتی باڑی والے کیسے رہتے؟ چیزوں کے استعمال سے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے خود چیزوں کا راستہ دکھایا نہیں، ترغیب نہیں دی اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیزوں کا راستہ یہ غیر یقینی راستہ ہے، اور حضور نے اپنے امت کو غیر یقینی راستہ نہیں دکھایا ہے جس سے کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ دوا کے کھانے سے منع نہیں کیا شریعت، علاج کے کرانے سے منع نہیں کیا شریعت نے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ تم دوا کھاؤ گے تو تم کو یقینی طور پر شفا مل جائے گی، تم انجیکشن لگاؤ گے تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ نہیں کہا۔ ہو بھی جائے گی نہیں بھی ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی۔ تو یہ تو غیر یقینی راستہ ہو، آدمی اختیار کر رہا ہے لیکن یقین کے ساتھ نہیں، غیر یقینی طور پر تیر نشانے پر لگ بھی جائے گا نہیں بھی لگے گا، ہو سکتا ہے بیماری اچھی ہو جائے، ہو سکتا ہے بڑھ بھی جائے، ریئیکشن ہو جائے۔ لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حل کے لیے جو یقینی راستہ اپنی امت کو دکھایا ہے، فرمایا دعو مرضاکم بالصدقات، اگر یقینی راستہ بیماری سے شفا کا چاہتے ہو تو صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ سورۃ الفاتحہ شفاء من کل داء، سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے اپنی بیماری کا علاج کرو، یہ یقینی راستہ ہے، یہ غیر یقینی راستہ نہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں، یقینی راستہ آپ کے بارے، تم اپنی ضرورت کے پورا کرنے
اپنے فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے کاروبار شروع کر دو، جائز حلال ہو کوئی مسئلہ نہیں، تجارت کرو، کر سکتے ہو، کارخانہ ڈالو، ملازمت کرو، جاب کرو، سروس کرو، کر لو، لیکن ہم یقین سے نہیں کہیں گے، ہم وعدہ نہیں کرتے ہیں اور ہم اس پر یہ گارنٹی نہیں دیں گے کہ تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تمہاری ضرورت پوری ہوگی، تم پیٹ بھر لو گے، ہم اس کی گارنٹی نہیں دیں۔ ہاں ایک سبب ہم یقینی بتا رہے ہیں، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، اگر روزانہ سورہ واقعہ کے پڑھنے کا معمول بنا لو گے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اس گھر میں اللہ قیامت تک کبھی فاقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یقینی اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اور یقینی اسباب کی طرف متوجہ کیا ہے تاکہ ہر وقت اور ہر حال میں ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے بازار چیزوں کی جگہ ہے ایسے ہی مسجد اعمال کی جگہ ہے۔ حضور نے چیزوں سے ہٹا کر کے اعمال کی طرف متوجہ کیا ہے، لیکن باطل اعمال سے ہٹا کر کے چیزوں کی طرف الجھا رہا ہے۔ وہ منع نہیں کرے گا مسجد آنے سے، جو باطل کو پتا ہے کہ یہ ان کی عبادت کا ہے، ان کا ایک قلبی اس سے تعلق ہے، منع کریں گے تو بات کا ریئیکشن ہو جائے گا۔ وہ منع نہیں کرتا ہے، وہ سبسٹیٹیوٹ پیش کرتا ہے، جیسے بچے کے ہاتھ سے چھری لینے کے لیے چھری کو چھینا نہیں جاتا ہے بلکہ چاکلیٹ مٹھائی بتائی جاتی ہے، وہ خود چھری چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی ان کو منع مت کرو مسجد جانے سے، ان کے لیے بازار کے ماحول کو اتنا مزین کر دو کہ ان کا دل وہاں لگے یہاں لگے، ان کے لیے باہر کے ماحول کو اتنا سنوار دو اور باہر کے ماحول کو اتنا سجا دھجا دو کہ ان کا دل وہاں لگے یہاں نہ لگے۔ وہ ابغض البلاد ہے، یہ احب البلاد ہے، وہ مبغوض ترین جگہ ہے، یہ محبوب ترین جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ بدترین جگہوں میں وقت گزاریں گے تو یہ اللہ کے محبوب بھی بنیں گے، بدترین بنیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد اللہ مساجدها وابغض البلاد اللہ اسواقها، سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے، سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ علماء نے لکھا ہے تم اپنا مقام اللہ کے یہاں دیکھنا چاہتے ہو کہ محبوب ہو یا بدترین ہو، تم اپنی زندگی پر غور کر لو، جس جگہ سے تمہارا تعلق ہے، تمہاری پوزیشن، تمہارا مقام اللہ کے یہاں وہی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ اب جمعہ کی نماز میں ہم آ گئے، ٹھیک ہے مسجد آ تو رہے ہیں نا، ارے بابا اس میں تو آنا ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ اور آپشن نہیں ہے، مسجد تو نماز کے لیے آنا ہی ہے، عصر کی اذان ہوگی تو آنا ہی ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ کا تعلق ہمارا اپنا، اس کے علاوہ کا ہمارا اپنا وقت مسجد کے اندر گزرنا چاہیے۔ آدمی حدیث شریف میں آتا ہے اگر تم اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہو علیکم بالمساجد، تم اپنے دل میں مسجد کے ماحول کو لازم پکڑو، آدمی بچائیں۔ باہر کتنی بھی کوشش کر لیں، زبان سے گالی نکل گئی، کوئی غیبت ہو گئی، کسی کی چغلی ہو گئی، کسی کا بہتان ہے، کسی کی برائی ہے، اور کسی کو آدمی کی زبان قابو میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر آ گیا تو آدمی سوچتا ہے 10 مرتبہ بولنے میں کہ نہیں مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، نہیں کچھ بولے گا، خاموش رہے گا، فتنوں سے بچا رہے گا، معمول رہے گا، فتنوں سے بچیں گے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جس جگہ کثرت سے آتا جاتا ہے اس جگہ والوں سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد کثرت سے آنا یہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ ساری دنیا کی مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر۔ دنیا میں انسان جن جگہوں میں آنا جانا چھوڑ دیتا ہے تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پورے شہر کی اکثریت جو ہے وہ یو پی سے آئی ہوئی ہے، لیکن آج کے ہم جیسے نوجوان جو کبھی اپنے گاؤں گئے نہیں، ہم جانتے بھی نہیں وہاں کون تھا کون نہیں تھا، پرانے لوگ جانتے ہیں، دادا کے بھائی تھے، پر دادا کے بھائی تھے، کوئی کے رشتے دار ہے، وہ ہے، ہم گئے نہیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں، تعلق ختم ہو گیا سارا، پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جہاں آنا جانا ختم ہو جائے وہاں والوں سے تعلق باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ امت کا تعلق اللہ سے جو کمزور ہوا ہے، ختم ہوا ہے، اس
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تعلق اللہ کے گھر سے کمزور ہوا. کسی پر الزام نہیں لگانا ہے اور کسی پر انگلی نہیں اٹھانا ہے، لیکن ہم خود اپنے بارے میں غور کریں. ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو اگر آج آ گئے ہیں تو اب 7 دن کے بعد ہی آئیں گے. اور ایک بہت بڑا مجمع ہوا ہے جو مہینوں گزر جا رہے ہیں، باہر سے گزر جائیں گے. کیوں؟ بازار کا چکر تو روز لگا ہے، دکان پہ تو روز جا رہے ہیں، سودا سلب تو روزانہ خرید رہے ہیں. اللہ کے گھر میں آنے کیوں نہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، مسائل کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جس کے ہاتھ میں مسائل کا حل ہے، ہم نے معاملے کو اسی سے بگاڑ لیا ہے، تو بجائے مسائل حل ہونے کے نئے نئے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھو دنیا میں آدمی بڑے سے تعلق کو اس لیے نہیں بگاڑتا بھلے اس کے ناک میں لگو مت اور اس کے بھراٹ میں پڑو مت، اس سے بگاڑ لو گے نا تمہارا جینا مشکل ہو جائے. میرے دوستوں کو کائے کا بڑا ہے؟ بڑے سب کے بڑے تو اللہ ہیں، اللہ اکبر، سب سے بڑے تو اللہ ہے. اس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی کا بننا بگاڑنا نہیں ہے، لیکن تم اس سے اتنا ڈر ہے، خوف زدہ ہو کہ اس سے اپنے تعلق کو بگاڑو مت، ورنہ تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا. کاروبار دھندے میں ٹک نہیں پاؤ گے، مارکیٹ میں ٹھہر نہیں پاؤ گے. اس سے تعلق بنا کر کے رکھو. میرے دوستوں، ایمان والا یہ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ سے تعلق بگاڑ کر کے کیسے پنپ پاؤں گا، کیسے جی پاؤں گا، کیسے اپنی زندگی چین سکون سے گزار پاؤں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری زندگیوں کو اتنا تنگ کرتے چلے جائیں گے، اتنا اجیرن کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہم اس کو جو ہے وہ تنگ کر دیں گے کہ تم کو کہیں چین اور سکون نہیں. تو کسی سے آدمی تعلق صحیح کرے نہ کرے، لیکن اللہ سے تعلق صحیح کر لے. کسی سے تعلق بنائے نہ بنائے، اللہ سے تعلق کو بنائے. دنیا والوں سے تعلق بنانا بہت مشکل چیز ہے، بہت واسطے لگانے پڑیں گے، بہت کوششیں کرنی پڑے گی، بہت ذلیل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، بہت اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا. اللہ اتنا ذلیل نہیں کرواتے، اللہ اتنا بھاؤ نہیں کھاتے، اللہ اتنی محنت سماجت نہیں کرواتے. وہ کہتے ہیں من اتا الیہ شبرن اتیت الیہ باعن. جو ہماری طرف ایک بالش آئے گا ہم 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھ جائیں گے. من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. تم چل کر کے آؤ گے، ہم دوڑ کر کے تمہاری طرف بڑھ جائیں گے. تو میرے دوستوں عزیزوں، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. اب ظاہر سی بات ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا تو آدمی تعلق والوں کو نفع پہنچاتا ہے، نقصان تھوڑی پہنچاتا ہے، خوش کرتا ہے، ناراض تھوڑی کرتا ہے. تعلق ایسی چیز ہوتی ہے کہ نہ کرنے والی چیزیں بھی آدمی کروا لیتا ہے تعلق کی بنیاد پر. اللہ سے تعلق ہو جائے گا تو پھر نہ کروانے والی چیزیں بھی تم کروا دو گے. گرمی کے موسم میں بارش برسوا دو، بنجر زمین سے پانی نکلوا دو، مردہ سواری کو زندہ کروا لو، اپنے کھیت پر پانی برسوا لو، اپنی بند چکی کو چالو کروا لو، اپنے بیمار کو اچھا کروا لو، جیسے صحابہ نے کروایا ہے. کس بنیاد پر کروایا؟ تعلق کی بنیاد پر. اس کے اللہ ہمارا آپ سے تعلق ہے، ہمارا یہ کام ہونا چاہیے، کروا کے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی تو کسی سے رشتے داری نہیں ہے کہ وہ صحابہ تھے، نہیں. ہر ایک اللہ کے بندے ہیں، ہر ایک کا اللہ سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن اس تعلق کے پیدا کرنے کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں عمل کی توفیق